صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ کے اندر دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے آپس کے اندر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کس بات پہ؟ اگر کسی قبیلے کا کوئی اونٹ کسی جگہ پانی پی لیتا، وہ کسی اور کا کنواں ہوتا، تو اس بات کے اوپر کئی سال تک ان کے لڑائی جھگڑے رہتے، قتل و غارت گری کر لیتے۔ حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر دو خاندان تھے، دونوں خاندانوں کی آپس کے اندر کسی بات پہ نہیں بن رہی تھی۔ مرغی کا ایک چھوٹا سا بچہ کسی کے کھیت کے اندر چلا گیا، جب مالک نے دوسرے خاندان کے اس جانور مرغی کے بچے کو اپنے کھیت کے اندر دیکھا تو مرغی کے بچے کو اسی وقت قتل کر دیا، مار دیا۔ جب مرغی کے مالک کو پتہ چلا، وہ اس سے لڑنے کے لیے آ گیا، حتیٰ کہ ادھر سے اس کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے اور دوسری طرف دوسرے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، آپس کے اندر قتل و قتال شروع کیا۔ کئی بندے اسی موقع پہ مر جاتے ہیں، اور ان کی یہ لڑائی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ 40 سال تک چلتی رہی۔ صرف ایک مرغی کے بچے کی وجہ سے لڑائی 40 سال تک چلتی رہی، آپس کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، بہتان لگاتے رہے، الزام تراشی کرتے رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے اوس کو بھی سمجھایا، آپ نے خزرج قبیلے کو بھی سمجھایا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، آپ نے سمجھایا، آپ کی واعظ کا، آپ کی نصیحت کا ان لوگوں کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ بلال کون تھے؟ حبشہ کے رہنے والے، رنگ کالا تھا، بال گھنگریالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان قبول کیا، امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ نے بلال کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، سینے کے اوپر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی، حضرت بلال کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر مکہ مکرمہ کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے تھے۔ حضرت بلال اس وقت بھی احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت بلال کی حالت کو دیکھا تو بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچ گئے، آپ کی صحبت کے اندر رہ کے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مکہ مکرمہ کے اندر نہیں تھا، آپ کے رشتہ دار اعزہ اقربا مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر آباد نہیں تھے، صرف بلال اکیلا آیا تھا۔ جب بلال ایمان قبول کر لیتے ہیں، بلال اسلام لے آتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بہت زیادہ قریب کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ہی سے تو فرمایا تھا، بلال جب میں معراج کے سفر پہ گیا، میں نے جنت کے اندر قدموں کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے جواب دیا، یہ آپ کا بلال مکہ کے اندر زمین پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کی آواز کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کی صحبت کے اندر رہ کے زندگی گزارنا شروع کی تو اللہ نے بلال کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، آپ کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، آپ کی تعلیمات کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے رہے۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، نماز ادا کی، دعا مانگی، نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ بیت اللہ کی چابی ہمیں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی نہ اہل بیت کو دی، نہ حضرات حسنین کریمین کو دی، نہ خلفائے راشدین کو دی،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی پہلے سے تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان کو دی اور عثمان سے فرمایا کہ عثمان یہ چابی قیامت تک کے لیے تمہارے خاندان کے اندر رہے گی۔ عثمان جو بندہ تیرے خاندان والوں سے یہ چابی چھیننے کی کوشش کرے گا دنیا کا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کے لیے کسی کو بلانا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے امراء اور رؤساء کھڑے ہوئے تھے، مکہ کے سردار بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ انتخاب دوڑا رہے تھے کہ آذان کے لیے کس کو مقرر کیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو بکر کے چہرے پر نہیں پڑی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب بدر والوں پہ نہیں پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب خلفائے راشدین پہ نہیں پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب مکہ کے کسی امیر کے چہرے پر نہیں پڑی، مکہ کے کسی سردار کے چہرے پر نہیں پڑی، مکہ کے کسی وڈیرے کے اوپر نہیں پڑی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت بلال کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بلال آگے آ جاؤ، حضرت بلال آگے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آج آذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا تھا؟ تمام کے تمام صحابہ کرام زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، مکہ کے سردار بھی زمین پہ کھڑے تھے، مکہ کے وڈیرے اور چودھری بھی زمین پہ کھڑے تھے، یہ بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ سارے مکہ والے حیران تھے، کہنے لگے بلال کو اتنا اونچا مقام مل گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ بلال کو تقوی کی وجہ سے ملا ہے، بلال کے دل کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، بلال ہر مسلمان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بلال نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا تو اللہ نے بلال کو بیت اللہ کی چھت کے اوپر پہنچا دیا۔ یوں اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہر مسلمان کو اپنا بھائی تصور کیا کریں، بھائی سمجھا کریں، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کو طعنہ دیا، یبن سودا، او کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال رنگ کے کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے عموماً کالے ہی ہوتے ہیں، تو بلال کو طعنہ دیا بلال تو بھی کالا، تیری والدہ بھی کالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا تو بلال جذبات میں آ جاتے ہیں، بلال اس بات کو برداشت نہ کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی مجھے ابو ذر نے طعنہ دیا ہے، یبن سودا، او کالی عورت کے بیٹے، تو بھی کالا، تیری والدہ بھی کالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ اللہ کے نبی یہ رنگ کا کالا ہونا، سفید ہونا، سانولا ہونا بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو یہ ابو ذر کون ہوتا ہے مجھے طعنے دینے والا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ ابو ذر کو بلا کے لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور ابو ذر کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر تو نے بلال کو طعنہ دیا ہے کہ بلال تو کالا، تیری والدہ کالی۔ ابو ذر یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، کیا جاہلیت کی باتیں ابھی تمہارے اندر سے نہیں گئی؟ ابھی تک تمہارے اندر سے جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو ذر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے نبی آج کے بعد کسی کو طعنہ نہیں دوں گا، آج کے بعد کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو معاف کر دیا، اور یہی طعنے آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس حسن نہیں ہے تو خواتین اس کو طعنے دینا شروع کر دیتی ہیں، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو اسے مال کی وجہ سے طعنے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں۔
اگر کسی بندے کی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے تو اس بندے کو تانے دینے شروع کر دیے جاتے ہیں، اس بندے کو پھر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس بندے کو پھر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، اللہ نے یہ ہمیں آنکھیں دی ہیں قرآن کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے یہ آنکھیں دی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے یہ آنکھیں دی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے یہ آنکھیں دی مساجد علماء کو دیکھنے کے لیے، بہن بھائیوں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ اگر بندہ ان آنکھوں کے ساتھ ایمان والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان آنکھوں کے ساتھ ایمان والوں کو حقیر سمجھتا ہے، ایمان والوں کو وقت نہیں دیتا، ایمان والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو پھر بات سمجھ لیں کہ جو پروردگار یہ آنکھیں دینا جانتا ہے، وہ پروردگار ہماری غلطیوں کی وجہ سے آنکھوں کی نعمت واپس لینا بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ یہ آنکھوں کی نعمت واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ زبان ذکر کے لیے دی ہے، اللہ نے یہ زبان تلاوت کے لیے دی ہے، اللہ نے یہ زبان اخلاق حمیدہ کے لیے دی ہے، اللہ نے یہ زبان ہمدردی خیر خواہی کے بول بولنے کے لیے دی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس زبان سے ذکر نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، ہمدردی کے میٹھے بول نہیں بولتا، بلکہ اس کے ساتھ دوسروں کو تانے دیتا ہے، دوسروں کا دل دکھاتا ہے، اس زبان کے ذرائع سے دوسروں کے دلوں کے اوپر تیر چلاتا ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جو پروردگار یہ زبان کے اندر گویائی کی نعمت دے سکتا ہے، وہ اللہ اس گویائی کی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے نہ کسی کو حقیر سمجھے، نہ کسی کو کمتر سمجھے، نہ کسی کو تانا دے، نہ تانا اپنی زبان کے ذرائع سے دے، نہ تانا ہاتھ کے اشارے سے دے، نہ اپنے کسی اور اشارے کے ذرائع سے کسی کو تانا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کے پاس موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی خاتون کا تذکرہ زوجہ محترمہ نے کیا، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے یوں عرض کہ اللہ کے نبی اس کا قد یوں ہے، وہ چھوٹے قد والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کے فرمایا، تو نے ایسی بات کہی ہے، اگر یہ اشارہ 7 سمندر کے اوپر بھی ڈال دیا جائے تو تیرے اس اشارے اور بات کی وجہ سے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ کوئی مسلمان کسی کو اشارے کے ذرائع سے تکلیف پہنچائے، کسی مسلمان کو اشارے کے ذرائع سے ایذا پہنچائے۔ نبی علیہ السلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو سمجھایا، تو ابو ذر نے معافی مانگی، نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت بلال اور ابو ذر دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے بنو غفار کے سردار تھے، وہ زمین کے اوپر لیٹ گئے اور بلال سے فرمایا، بلال جب تک تو میرے رخسار کے اوپر پاؤں نہیں رکھے گا، جب تک میرے جسم کو پھلانگ کے نہیں جائے گا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ بلال میں نے تیرا دل دکھایا، تیری وجہ سے اللہ کے نبی بھی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ بلال میں نے تجھے تانا دیا، بلال میں آج کے بعد تانا نہیں دوں گا۔ جیسے میں آج اپنے آپ کو زمین کے اوپر لٹا کر عاجزی دکھا رہا ہوں، اسی طرح دنیا کے اندر میں اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو ذر میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ قبیلے بنو غفار کے سردار ہیں، میں ایسی زیادتی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، ابو ذر میرے اوپر سے گزر جاؤ۔ حضرت بلال نے کہا، نہیں ابو ذر میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو ذر میں نے آپ کو معاف کیا، میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں، میرے دل کے اندر آپ کے بارے میں کوئی میل، کوئی بغض اور کینہ نہیں ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اور پھر ابو ذر نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایسا مٹایا، دنیا کے اندر اپنے اندر عاجزی اپنے اندر لائی کہ دنیا والے پھر ان کی عاجزی کی مثال دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے دلوں کے اندر بعض مرتبہ ایمان والوں کے بارے میں کینہ آ جاتا ہے، ایمان والوں کے بارے میں میل، بغض اور عداوت آ جاتی ہے، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔